کہ اب اس کے اوپر امیجیٹلی کام ہونا چاہیے؟ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے واقعی. مفتی بینی کون تھے؟ پاکستانی تھے نا جی. کس کے ہاتھ چڑھ گئے؟ انڈین سے. تو یہ یعنی فورن فورسز کا جو میں اشارتاً کہنا چاہتا ہوں. میں جب ڈی ایم آئی تھا اور 1982 میں اپریل میں نے بریفنگ دی فارمیشن کمانڈر کو، اور حالانکہ اس وقت روس بھی آ چکا تھا سب کچھ، تو میں نے کہا پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ فرقہ واریت ہے، کیونکہ یہ ہر محلے کو آگ لگا دے گا. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ کئی فارچونیٹلی ہمارے محلوں میں کہیں 4 شیعہ گھر ہیں تو 10 سنی میں گھر ہیں. یہی کہہ رہا ہوں، وہ نہیں لڑتے آپس میں. ہاں، وہ آج بھی ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ بڑھتا گیا، یہ آگ بڑھتی گئی. جس طرح پنڈی میں حالات ٹائٹ ہوئے. تو پھر ہر جگہ یہ ایسا مسئلہ ہو جائے گا. پنڈی میں اب کریڈٹ میں نہیں لینا چاہتا کہ میں وہاں گیا تھا اور میں نے کیسے ٹھنڈا کیا کہ پرامن رہو، یہ زمینی ڈرون حملہ ہے، یہ آپس میں لوگ آپ کے وہاں موجودگی رپورٹ دیکھا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کو صرف قرآن درست کر سکتا ہے، کیونکہ فرقہ واریت جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ شیعہ سنی ڈیوائیڈ کس کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ تاریخ کی وجہ سے ہے، عربوں کی تاریخ کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے؟ آپ مجھے بتائیں، دین کی وجہ سے؟ کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ دین کا تو نہیں حصہ نا، کیونکہ جب خطبہ حجۃ الوداع پہ دین مکمل ہوا تھا اس وقت تو کوئی شیعہ سنی نہیں، کوئی فرقہ نہیں تھا. لیکن بعد میں ایک جنگ، اور اگر ہے بھی فرقہ تو لڑنے کی بہت دل خراش واقعہ کربلا کا ہوا، پھر اس کے بعد جو جنگ جمل ہوئی اور بہت ساری، تو یہ تاریخ ہے. کہاں کی؟ عربستان کی بالکل تاریخ ہے. اور اس میں بلا شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانی دی، صبر بردباری اور صبر، اور ایک مثال قائم کر دی انسانیت کے لیے. مثال بے شک کہ جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بس ایک حقیقت ابدی ہے رسم شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو ایک یہ حقیقت ابدی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اٹ از ناٹ پارٹ آف آر دین. نہیں، اس کو لے کر دین کیا بحیثیت قوم کھڑے ہو جائیں اس ایگزامپل کو لے کے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے آپس میں لڑے. ٹھیک ہے، میں نے اس دن یہ وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم عشرہ شہادت منائیں گے. یہ احمد بریلوی صاحب، احمد لدھیانوی صاحب نے میری موجودگی میں یہ کہا کہ آئندہ سے، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہماری گفتگو رہتی ہے، جو مجھے لوگ بہت تنقید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ بھائی کوئی تو ڈائلاگ کرے گا نا، کوئی تو برج بنے گا ان کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے اور 10ویں محرم کو اور یہ واقعہ ہوا، تو ہم اگر اس کو عشرہ شہادت کے طور پہ منا لیں تو کیا حرج ہے؟ اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا، میڈیا نے پک ہی نہیں کیا اس کو، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم آئندہ سے حسینی کانفرنس کیا کریں گے، ہم کریں گے. یعنی نہیں، وہ تو حسین سب کے، اچھا، لیکن وہ تو سب کے لیے ہے نا، سب کے لیے ہے. انہوں نے کہا سب کے لیے. اب آئیں اس کا حل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں، کیا حکم دیتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. براہ راست حکم ہے اللہ کا، جو ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل حکمران ہے. کون ہے کانسٹیٹیوشنلی ہمارا حکمران؟ عوام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ. اللہ کا حکم کہاں ہے؟ قرآن کے اندر ہے، اللہ کی کتاب ہے بالکل. اور وہ ہمارے آئین میں موجود ہے، آرٹیکل 2A.